اہل قبر کا آنکھوں دیکھا حال۔ ایک صاحب اپنی چشم دید کہانی بیان کرتے ہیں۔ یہ 1947 یا 1948 کا ذکر ہے۔ میں پشاور کے گرد و نواح میں پانی کی سطح لینے کے لیے کام پر مامور تھا۔ اس سلسلہ میں ہم لوگ مختلف مقام پر کنویں کھدوانے اور واٹر لیول دیکھتے۔ ایک دن میں اپنے خیمے میں بیٹھا ضروری کاغذات دیکھ رہا تھا کہ مزدور بھاگا بھاگا آیا۔ اس کے چہرے سے حیرت و اضطراب نمایاں تھا۔ کہنے لگا، ہم لوگ کنواں کھود رہے تھے کہ سطح زمین سے چند فٹ نیچے ایک قبر نکل آئی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ مرد کا جسم بالکل صحیح سالم ہے۔ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی زندہ انسان پڑا سو رہا ہے۔ یہ ایک دلچسپ خبر تھی۔ میں نے جلدی جلدی اپنے کاغذات سمیٹے، اس مزدور کے ساتھ چل کھڑا ہوا۔ اس کنویں پر جمع غفیر جمع ہو گیا تھا۔ لوگ ایک ایک کر کے کنویں میں اتر کر قبر کے اندر جھانک رہے تھے۔ کیا معاملہ ہے؟ میں نے اپنے اسسٹنٹ سے پوچھا۔ اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ کھدائی کے دوران میں چند ٹھیکرے سے نظر آئے۔ ان ٹھیکروں کو ایک طرف کیا گیا تو شگاف سا نمودار ہو گیا۔ غور سے جائزہ لینے پر چند ٹھیکرے اور دکھائی دیے۔ انہیں ہٹایا تو پتہ چلا یہ تو کوئی قبر ہے۔ مدفون کا سر اور شانے صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر شگفتگی اور تر و تازگی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ زندہ ہے اور گہری نیند سو رہا ہے۔ میں نے فوراً کام بند کروا دیا اور آپ کو بلا بھیجا۔ واقعی یہ حیرت انگیز انکشاف تھا۔ میں نے کنویں کی طرف نگاہ دوڑائی۔ لوگوں کا بدستور تانا بندھا ہوا تھا۔ جو بھی قبر کی زیارت کر کے باہر نکلتا، اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ کوئی کانوں پر بار بار ہاتھ رکھتا، کوئی زور زور سے کلمہ پڑھتا، اور کوئی زمین پر پیشانی رکھ کر سجدہ کرنا شروع کر دیتا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے مقامی لوگوں سے پوچھا، کیا یہاں قبرستان بھی رہا ہے؟ گرد و نواح میں 100 سال کے لگ بھگ عمر کے متعدد بوڑھے بزرگ جوان موجود تھے۔ ان کا جواب نفی میں تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں یہاں قبر کا نام و نشان تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قبر صدیوں پہلے کی تھی۔ قبر پر زائرین کے ہجوم میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ لوگ کنویں میں اترتے، ایک نظر اس قبر کو دیکھتے اور پھر واپس آ جاتے، اور اللہ اللہ کا درود ورد کرتے ہوئے باہر نکلتے تھے۔ کچھ عجیب قسم کا خوف ان کے چہروں سے واضح تھا۔ آخر کار میرے کہنے پر اسسٹنٹ نے لوگوں کو ایک طرف کر دیا اور مجھے بھی قبر میں اترنے کا موقع ملا۔ میں اللہ کا نام لے کر قبر میں اترا۔ حالت یہ تھی کہ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے ماتھے پر پسینہ بالکل واضح تھا۔ ہاتھ پاؤں تو جیسے بالکل بھی سخت ہو گئے تھے۔ ایک نظر اس مرد خدا پر پڑی تھی۔ تھوڑی دیر تک بالکل سحر زدہ ہو کر یوں ہی ٹکٹکی باندھ کر اس کو دیکھتا رہا۔ نہ جانے کہاں سے طاقت اور حوصلہ میرے اندر آ گیا تھا۔ ایک ایک کر کے قبر پر رکھے ہوئے ٹھیکرے اٹھائے، اس کو ہٹانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اندر سے آنے والی روشنی اور زیادہ ہو گئی، اور میرے سامنے ایک خوبصورت اور باوقار انسان لیٹا ہوا تھا۔ چہرے سے مردانگی اور شجاعت ٹپک رہی تھی۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق داڑھی، جس میں اکا دکا سفید بال تھے۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ مجموعی طور پر چہرے سے کچھ اس طرح کے تاثرات ہو رہے تھے جیسے وہ کوئی سہانا خواب دیکھ رہا ہو۔ وضاقطع اور لباس روایتی پٹھانوں کا سا تھا۔ کپڑوں پر کہیں کہیں نشان موجود تھے، جیسے خون جم چکا ہو۔ جسم کے پٹھے بالکل واضح اور جفاکش انسان کے لگ رہے تھے۔ ہتھیلیوں کا ہاتھ اور ابھار بہت واضح، اور ناخن بالکل سرخ تھے، بالکل کسی تندرست اور توانا شخص کے ناخنوں کی طرح۔ میرا دل چاہا کہ میں اس مرد خدا شہید کا ہاتھ تھام لوں۔
اور اپنے ہاتھوں میں لے لوں، مگر حوصلہ نہ ہوا۔ میری نظر دوبارہ اس مرد حق کے چہرے پر پڑی اور پھر اس کے سرہانے ہونٹوں پر مرتکز ہو گئی۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے دیکھا کہ کسی سیال سی چیز کا ایک قطرہ اس کے ہونٹوں پر گرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہونٹ تر ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ ہونٹوں میں جذب ہو گیا۔ یقیناً میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ میری آنکھیں ابھی بھی اس کے ہونٹوں پر جمی ہوئی تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک چمکدار موتی اور گرا اور دونوں ہونٹوں کے درمیان اس طرح سے گرا جیسے وہ ادھر ادھر لڑکنے کی قدرت رکھ رہا ہو۔ پھر رفتہ رفتہ ہونٹوں پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گیا۔ خشک ہونٹ پھر تر و تازہ ہو گئے۔ چند لمحے بعد پہلے کی طرح یہ بھی ہونٹوں میں جذب ہو گئے۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا، دیکھوں تو صحیح کہ یہ کون سا راز ہے۔ یہ زندگی بخش غذا اس مرد خدا کو کہاں سے مل رہی ہے؟ مجھے اس طرح سے گمسم کھڑے دیکھ کر باہر کھڑے لوگ حیران و پریشان ہو گئے اور آواز میں دینے لگے۔ ایک صاحب نے بازو سے پکڑ مجھ کر باہر نکالنے کی کوشش کی، مگر میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے اس کے بید کو معلوم کیے بغیر باہر نکلنا نہ چاہتا تھا۔ میں جھک کر قبر کے اندر سرہانے کی طرف نگاہ ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نلکی نما چیز قبر کی بالائی دیوار کو چیر کے نکلی ہوئی ہے، کوئی بالشت بھر لمبی ہوگی۔ دیکھنے میں کسی درخت کی جڑ معلوم ہوتی تھی۔ اس کا سر مدفون کے ہونٹوں کے مین اوپر تھا، کوئی 1.5 بالشت کے فاصلے پر تھا، جس پر ایک سفید چمکدار موتی ٹپکنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ چنانچہ وہ موتی شیکا اور ٹھیک مقررہ مقام پر جا گرا۔ قدرت خداوندی کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ چند لمحے کے بعد میں نے اپنے آپ کو لوگوں میں گھرا ہوا پایا۔ میرے ساتھی اور دوسرے لوگ میرے چاروں طرف بیٹھے۔ میں نے ان کی طرف نگاہ دوڑائی جہاں وہ قبر تھی۔ وہاں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ میری حالت دیکھ کر کسی اور کو قبر میں جھانکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک آدمی کے کندھے سے چادر اتاری اور بچھا کر اپنے رب کو سجدہ کرنا شروع ہو گیا۔ دیر تک گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہا۔ اس زندگی کی جو ابھی میں نے آنکھوں سے دیکھی تھی۔ دعا مانگ کر اٹھا تو اپنے اسسٹنٹ کو حکم دیا کہ اس کنویں کو بھر دو۔ میرے حکم سنتے ہی گرد و پیش بیٹھے ہوئے میرے تمام ساتھی صدائے احتجاج بلند کیا، جب تک ہمیں خبر نہ ہو کہ آپ نے قبر میں کیا دیکھا ہے، ہم ان کو کنواں بھرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیں گے۔ مجمع میں ایک پٹھان نوجوان بھی تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، آپ شاید ڈر گئے ہیں، پنجابی لوگ دل کے کمزور ہوتے ہیں۔ ہم ڈرنے والے نہیں، اگر بولے تو اس مردے کو ابھی باہر اٹھا لاتے ہیں۔ میں نے اس نوجوان کو پیٹھ پر تھپکی دی اور اس کو کہا، برخودار اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، نہ پنجابی دل کے تھوڑے ہوتے ہیں اور نہ ہی کمزور ہوتے ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان گناہگار آنکھوں سے قدرت خداوندی کا نظارہ کیا ہے۔ پھر میں نے جو آنکھوں دیکھا حال تھا ان سب کو کہہ سنایا۔ اچانک وہ نوجوان بھاگا اور قبر میں اتر سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ہوش و حواس جواب دے چکے تھے۔ وہ بری طرح سے اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھے ہوا تھا۔
اپنے ہونٹ چاٹ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور پھر اس کا سراغ نہ ملا۔ میں نے قبر کو بند کروا کر کنواں بھر دیا۔ میاں محمد نے اپنی بات ختم کی تو محفل پر گمبھیر سناٹا چھا گیا۔ ہم سب عجیب کھوئی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔